سوچئے اگر آج کی رات اللہ کا ایک عظیم وعدہ پورا ہونے والا ہو اور ہم بے خبر سو رہے ہوں، اگر تاریخ خاموشی سے ایک نیا موڑ لینے والی ہو اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام ماضی کی تاریخ بھی ہے اور مستقبل کا وعدہ بھی۔ اب وہ وعدہ پورا ہونے کے قریب ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب ظلم عام ہو چکا ہوگا، عدل نایاب ہو جائے گا، امانت آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، سچ بولنا مشکل ہو جائے گا اور خاموش رہنا آسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں فتنے بارش کی طرح برسیں گے۔ انسان صبح مومن ہوگا اور شام تک اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ حکمران نااہل ہوں گے، فیصلے طاقت کی بنیاد پر ہوں گے، حق کی بنیاد پر نہیں۔ یہ کسی ایک شہر یا ایک ملک کا حال نہیں ہوگا، یہ پوری دنیا کی کیفیت ہوگی۔ اور جب ظلم اپنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ ایک ایسے شخص کو منتخب فرماتا ہے جو خود قیادت کا طلبگار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ مدینہ سے مکہ آئیں گے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ وہ کبھی خود کو مہدی رضی اللہ عنہ قرار نہیں دیں گے، وہ حکومت نہیں مانگیں گے۔ مکہ میں رکن اور مقام کے درمیان نیک لوگ انہیں پہچان لیں گے، وہ بیعت سے انکار کریں گے۔ اور پھر تاریخ کا وہ باب کھلتا ہے جس کا ذکر احادیث میں واضح ملتا ہے۔ خراسان کی سرزمین سیاہ جھنڈوں والا لشکر نکلے گا۔ یہ خراسان کوئی ایک شہر نہیں، یہ ایک وسیع خطہ ہے جو آج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان اور شمال مشرقی پاکستان کے بعض علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سے اٹھنے والی تحریک صرف ایک جنگ نہیں ہوگی، یہ نظام ظلم کے خلاف قیام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈے دیکھو تو ان کے پاس پہنچ جانا، چاہے تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوگے۔ یہ لشکر دنیا حاصل کرنے نہیں نکلے گا، ان کے ہاتھوں میں طاقت ہوگی لیکن ان کے دلوں میں خوف خدا ہوگا۔ یہی لوگ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی نصرت بنیں گے اور تاریخ نیا رخ لے گی۔ پھر ایک عظیم لمحہ آتا ہے، آسمان کھلتا ہے، دمشق کے قریب سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ نبی ہیں، زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین پر واپس آئیں گے۔ نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ امامت کروائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں۔ ایک نبی امت کے امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے۔ یہ لمحہ امت مسلمہ کے اتحاد کا اعلان ہوتا ہے۔ دجال صرف ایک انسان نہیں ہوگا، وہ فریب کا سب سے بڑا نظام ہوگا۔ وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے گا اور سچ اجنبی بن جائے گا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھیں گے تو دجال نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ لط کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ختم کر دیں گے اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زمین عدل سے بھر دی جائے گی جیسے پہلے ظلم سے بری ہوئی تھی۔ امن عام ہوگا، دل مطمئن ہوں گے۔ یہ صرف ایک دور نہیں ہوگا، یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہوگی۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا انتظار صرف وقت کا انتظار نہیں، یہ اپنے کردار کو درست کرنے کا نام ہے۔ سوال یہ نہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کب آئیں گے، اصل سوال یہ ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا خاموش تماشائی ہوں گے۔